ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ ہیں، حافظ قرآن، ماشاءاللہ، ایک گریٹ مہمان۔ حوصلہ افزائی کیجئے اسما خانم کی۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ میری جان، سلام سلام علیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھنے آئی۔ ماشاءاللہ، واہ، پڑھو میری بیٹی۔ شاباش۔ حامد کچھ سیکھ لو۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ تم دیں پر گے۔ قربان، میں اور حامد دونوں تم پر قربان ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنو تاکہ بسم سیکھ لو کچھ۔ اللہ الرحمن الرحیم، قل احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حسنین کو ہلکے میں نہ لیں، وہ اپنا کام کر گئے۔ جی ہاں بچے کو آپ بھی ہمیں کام کرنے دیجئے۔ جناب، ان لوگوں کا مذاق چلتا ہی رہتا ہے، ہاں سچ میں، اصل موضوع کی طرف چلیں۔ جی جی جی۔ حفظ، حفظ سے پوچھنا یہ چاہ رہے حافظ ہیں۔ ہے، حافظ ہے جی۔ حفظ کا سوال کریں گے۔ اسما بیٹی، تم سے حفظ کا سوال کریں گے۔ میں حافظ نہیں ہوں۔ جناب رسالت، کیا غلطی سے بلا لیا؟ ہم نے کس کی حوصلہ افزائی جس طرح سے تمہیں غلطی سے بلا لیا گیا۔ جاؤ اپنی بہن کے ساتھ آؤ۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ جو تم نے سنا صاف صاف تو کہا ہے۔ کیا؟ بیٹی، ہم سے بتایا گیا کہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ میری بہن حافظہ ہے۔ جب عجب، تو تم اسما خانم نہیں ہو؟ جی، تمہارا نام کیا ہے پھر؟ السا، میں جا کر لاتی ہوں اسے۔ زندہ و سلامت رہیں۔ السا کی حوصلہ افزائی کیجئے، اتنی ہمت کی ہے۔ بارک اللہ۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ انتظار کریں تاکہ بہن آ جائے۔ ماشاءاللہ اسما، ماشاءاللہ اسما۔ وہاں مجھ کو سب دیکھیں گے؟ ہاں سبھی استاد ہیں وہاں؟ ہاں۔ اوکے چلو پھر اندر چلا جائے۔ حوصلہ افزائی کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ اسما بیٹی، سلام علیکم۔ سلام، میں محفل پروگرام میں آ گئی، میری آرزو پوری ہو گئی۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید میری بیٹی۔ میں آپ پر قربان جاؤں۔ اپنے میزبانوں سے سلام و دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے سلام کروں گی، پھر میزبانوں سے کہیں گے نا کہ میرے استقبال میں سب ایک ایک آیت پڑھیں۔ ضرور۔ بالکل کریں گے۔ حسنین، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
اسما بیٹی ان لوگوں نے آپ کے لیے پڑھایا. شکریہ. میں سلامت مشکور رہو. ہوں. سلام استاد شاکر نژاد. سلام کیا عزیزہ. حال ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہوں. تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں شکریہ. خوش آمدید. استاد حسنین کیا حال ہے؟ جانم. استاد شاکر نژاد سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ تم بھی کہہ رہی ہو؟ میری بیٹی اگر تمہارا حکم ہوگا تو ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. بہت شکریہ. تم حکم کرو تو میں کبھی صلح نہیں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تمام محترم میزبان حضرات، حاضرین گرامی اور جو لوگ اپنے گھروں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں احترام کے ساتھ سلام عرض کرتی ہوں. سلام علیکم. وعلیکم میں السلام. اسما دغاغلے ہوں، 16 سال کی ہوں. مجھے 20 پارے حفظ ہیں میری اور بیٹی، احواز کی رہنے والی ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اسما 20 پاروں کی حافظہ ہے. بارک اللہ. بارک. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. واقعی قابل تعریف ہے. ایسے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. احوازیوں کے افتخار میں. اہوازیوں کے لیے کہا اسما نے. ایک بار پھر اہوازیوں کے لیے، خوزستان والوں کے لیے. اپنے اس حال کے باوجود میں نے حفظ قرآن کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، وہ بھی استاد بحرالعلوم اور استاد موسوی بلدے سے. واہ واہ. بارک اللہ. بارک اللہ. اسما بیٹی، استاد مفتی بلدے سے، یعنی ایک دم پرفیکٹ ہے. آغا بحرالعلوم وہ تو حفظ کے نمبر 1 استاد. ماشاء اللہ. میں حافظ ہوں. فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ حفظ کے سوالات پوچھیں گے. بسم اللہ. تیار ہو؟ جی ہاں. اسما واقعاً تم تیار ہو؟ جی ہاں. میری بیٹی، ان کے لیے تالیاں. بارک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله 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 الله. اسما بیٹی، جی. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ارے واہ، زبردست. بارک اللہ. اسما سانس، اسکن پرابلم اور دیگر جسمانی بیماریوں کے علاوہ پیدائشی طور پر نابینا ہے. نابینائی پیدائشی ہے اور دوسری بیماریاں اور تکلیفیں
ایک ایک کر کے بعد میں ہوتی رہی، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی بتایا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسما 20 پاروں کی حافظہ ہے۔ تو ایک بڑا سوالیہ نشان خود میرے لیے ہے کہ مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اور میرا حال تو معلوم ہی ہے۔ آخر رسالت جو آیت انہوں نے پڑھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، میرا خیال ہے روز قیامت ہم لوگوں کو بھی پڑھنا ہوگی، بالکل، کیونکہ یہ خدا کی حجت ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسے حالات میں اتنی پریشانیوں کے ہوتے ہوئے کہ اعوذ باللہ بھی 2-3 سانسوں میں پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود حفظ کر لیا ہے، مکمل طور پر نبینا ہمیں یہ آیت پڑھنا چاہیے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بسم اللہ پوچھئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ اسما بیٹی، تمہارے پاس اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے؟ میرے اندر بہت انرجی ہے جو قرآن سے بڑھتی رہتی ہے۔ میری جان، زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محفل ٹیم کی جانب سے 20 پارے حفظ کرنے پر اسما کو آدھی سونے کی اشرفی پیش کی جاتی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ شکریہ۔ آپ پر قربان جاؤں گا۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، آيات الله حمدتني ومرتني بالبركات، تحفظني من همزات شيطان ومن زلاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني اسما بیٹی، یہ آپ کے لیے تھا اسپیشلی کہ جو آپ قرآن سے اس قدر انرجی لیتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت تھا۔ مہربانی، شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ واقعہ اسما کیا تمہارے اندر ہمیشہ اتنی انرجی رہتی ہے؟ میرے پاس بہت انرجی ہے، قرآن پڑھنے سے یہ انرجی بڑھتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ تو ایک معجزہ بھی ہوا ہے۔ بتاؤ تو۔ میں کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر اسپتال میں ایڈمٹ رہتی ہوں، لیکن جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو ایڈمٹ ہونے کی نوبت نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو بہت کم وقت کے لیے۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ کبھی کبھی اپنے حالات کو دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ شاید قرآن چھوڑ دوں، لیکن جیسے ہی ایسا سوچتی ہوں لگتا ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اسپتال کے چکر زیادہ لگنے لگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ایک آیت مجھے بہت سکون دیتی ہے، آیت الکرسی۔ ابھی بھی جب میں امی ابو کے ساتھ اس پروگرام میں آئی اور جب مجھے اسٹیج پر آنا تھا تو میں نے آیت الکرسی پڑھی، شاباش۔ مجھے بڑا سکون ملا۔ سب لوگ اسما کے ساتھ پڑھیں۔ شروع کرو بیٹی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا اپنے والدین کے ساتھ آئی ہو اسما بیٹی؟ جی ہاں، آپ کیا سوچتے ہیں میں نے ایسے ہی ترقی کر لی؟ یہ میرے والدین ہیں جو میرا بہت ساتھ دیتے ہیں، ہر لمحہ میری مدد کرتے ہیں. شاباش. یہی مجھے قرآنی کلاس لے جاتے تھے اور دوسری کلاسوں میں بھی. انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اگر اجازت ہو تو ضرور میں اپنے والدین کو خود بلانا چاہتی ہوں. بارک اللہ بارک اللہ. امی، ابو، اندر آ جائیے. ماشاء اللہ. حوصلہ افزائی کیجیے والدین کی. خوش ایسے آمدید. نہیں، زوردار استقبال کیجیے. شکریہ. ماشاء اللہ. خوش آمدید. حاضرین و ناظرین گرامی سلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کے اعمال و عبادات کو قبول کرے. اللہ آپ کے بھی اعمال کو قبول کرے. حوصلہ افزائی کیجیے ان کی. شکریہ شکریہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر حاضرین، محترم میزبانوں اور ہمارا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. آپ کے اعمال اور عبادتیں قبول ہوں انشاءاللہ. میں ثنا، اسماء اور السا کی ماں ہوں. زندہ باد. بہت شکریہ. زندہ باد. اسما بیٹی، تم نے والدین کو بلایا، وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ امی، ابو، آپ کو میں بہت چاہتی ہوں. بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا اور آگے بھی دیں گے. امی نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. زوردار طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. میرے ابو کی بھی. لگاتار لگاتار لگاتار. لگاتار زوردار تعلیم. لگاتار حوصلہ افزائی کیجیے ایسے والدین کے لیے جنہوں نے حافظ قرآن کو پروان چڑھایا ہے. اس سے بہتر تشریف کیجیے. سلامت رہیں. سبھی کا شکریہ. مادر گرامی خوش آمدید. ہمیں کچھ اسما کے بارے میں بتائیں. کیسا رابطہ رہتا ہے؟ والدہ بھی بتائیں اور والد بھی بتائیں. ہماری بیٹی اسما ایک نابغہ ہے. اسما جب مدرسے جاتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ کالج کی پروفیسر ہے. بارک اللہ. ماشاء اللہ. جی، اسما بیٹی ہمارے گھر کی امید ہے. مادر آپ فرمائیں. سلامت رہیں. سبھی کا شکریہ. اسما واقعاً نہایت ذہین اور باصلاحیت ہے. اپنے مستقبل کے لیے بڑی کوششیں کرتی ہے. زندگی کی تئیں بڑی امیدیں رکھتی ہے. اسما واقعاً ایک فنکار ہے، چاہے قرآن کی بات ہو یا دوسرے میدان. قرآن حفظ کرتی ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ بھی لیا، معلم قرآن کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. شاید اس نے خود بتایا ہو. اسما ہینڈی کرافٹ میں بھی ماہر ہے. مختلف ڈیزائنوں میں بنائی. ڈیزائن اس کی بہن بناتی ہے اور اسما کڑھائی بنائی کرتی ہے. اون سے اس طرح بنائی کی ہے. یہ سب اسما کا ہی کام ہے. جو بیکار چیزیں اٹھا کر پھینک دی جاتی ہیں، اسما ان سے بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہے. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، اسپتال میں ایڈمٹ رہتے ہوئے بنایا تھا.
اسما پینٹنگ بھی کرتی ہے. اس کی پینٹنگ بریل فونٹ پر ہوتی ہے. پچھلے سال اس کی ایک پینٹنگ انٹرنیشنل ججز کے ذریعے سلیکٹ کی تھوڑی دیر کیمرے کے سامنے رکھیں. اسما بیٹی نے آج ہمیں بہت سارے سبق دیے جناب رسالت. ارادے کا سبق، درس امید، درس عزم، درس شکر، درس شکر گزاری، قدردانی کا سبق. اسما نے آج ہمیں سکھایا کہ آدمی مشکل میں بھی ہو تو بھی خوبیاں دیکھ سکتا ہے. ممکن ہے زندگی میں سختیاں ہوں پھر بھی شکر گزار رہا جا سکتا ہے. بارک اللہ. قرآن کی وجہ سے جو اللہ نے دیا ہے مضبوط رہو. کہو اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں. اور ان مہربان ماں باپ پر شکر کرو جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں. اس پیاری بہن پر شکر کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. میں جب اسما بیٹی آئی نا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں رو پڑا کیونکہ مجھے خود سے شرم آئی. جی خود سے شرم آئی. میں تو ایسا ہوں، اگر میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میری آواز 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں سے کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں کمیاں دیکھتے ہیں. اگر انسان ہر وقت کمی دیکھے، نقص دیکھے، جو نہیں ہے وہی دیکھے، بس نقص ہی دیکھتا رہے، تو پھر جو اس کے پاس نعمتیں ہیں بھی اس سے بھی لطف نہیں اٹھا پاتا ہے. پھر آدمی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے جناب حامد عزیز جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں 13 مرتبہ مختلف انداز سے فرمایا ہے اذکروا نعمت اللہ. ارے بھائی ان نعمتوں کو دیکھو جو تمہارے پاس ہیں، انہیں دیکھو. اللہ ہمیں بار بار ہماری نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. قیامت کے دن نقل ہوا ہے اللہ ایک گناہگار آدمی کو عدالت الہی میں پیش کرے گا. اس سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا، فعل حرام کیوں کیا، جنسی گناہ میں مبتلا کیوں ہوئے. وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، نامحرم عورتیں میری طرف مائل ہو گئیں، میرے گرد جمع ہو گئیں، میں گناہ کے ماحول میں آ گیا، مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھا. تب اللہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے گا اور پوچھے گا زیادہ خوبصورت کون ہے، تم یا یوسف. پھر فرمائے گا یوسف نے گناہ کیوں نہیں کیا، یوسف تم پر حجت ہیں. ایک گناہ گار عورت کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیوں کیا، وہ کہے گی میں خوبصورت تھی. پھر مریم کو سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا زیادہ خوبصورت کون تھا، تم یا مریم. پھر کہا جائے گا مریم نے گناہ کیوں نہیں کیا، مریم تم پر حجت ہے. مجھے لگتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ لائے جائیں گے. پوچھا جائے گا تم کیوں بھٹک گئے، کہیں گے ہم قرآن سے متصل نہیں تھے، ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم مشکل زمانے میں تھے، آخر الزمان میں تھے، فتنے تھے، مصیبتیں تھیں. تب اسما کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تمہارے حالات سخت تھے یہ اسما کی. اسما نے ان ساری مشکلوں کے باوجود 20 پارے قرآن حفظ کیے، ہمارے حکم پر عمل کیا. ہم نے فرمایا تھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن اور بھی آیتیں. جی ہاں، اس نے اپنی انرجی محفوظ رکھی. اتنی ساری سختیوں کے باوجود دیکھیے اس کی انرجی جب یہاں آئی پورے حال کو انرجی دے گئی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسا ہی. اسما نے ہم سب کو انرجی دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انرجی ایک لازوال سورس سے لے رہی ہے، ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سورس سے. جو بھی قرآن سے جڑ جائے وہ قرآن سے انرجی لیتا ہے. قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ایک اسما ہے جس کو ہم بظاہر مجبور سمجھتے ہیں اور دیکھنے میں بھی شاید کمزور لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے ہیلدی انسان سے کہیں زیادہ کامیاب ہے، کہیں زیادہ آگے ہے. یقیناً اسما آج اس محفل میں اللہ کا تحفہ ہے. کیوں؟ تاکہ مجھے یاد دلائے کہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو، بہت پیچھے. اتنی ساری نعمتیں دی ہم نے تمہیں، تم نے کیا کیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کیا کیا ہم نے؟ اسما کی موجودگی کو افطار کے وقت اے روزے داروں آئیے نیک شگن سمجھیں. سب سے پہلے میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سب کے قدموں کی خاک ہوں. اسما کو نیک شگن سمجھیں، کیونکہ یہ پیغام ہے کہ جتنی بھی مشکلیں ہوں، جتنی بھی کمزوریاں ہوں،
जिन्हें हम खुद ही कमजोरी का नाम देते हैं, इन सब के बावजूद ऐसा बना जा सकता है, अस्मा जैसा हुआ जा सकता है। काश हम अपने बनाए हुए उस खोल से बाहर निकल आएं। करते रहें, आसमान तक बस एक कदम है। बस यकीन कर लें, मैं खुद से कह रहा हूं, कितनी अफसोसनाक किस्मत है उस रेशम के कीड़े की जो सारी उम्र पिंजरा बुनता रहा और ख्वाब उड़ने का देखता रहा। आइए इफ्तार की दुआ अस्मा के नाम करते हैं। अस्मा, सब हाथ ऊपर करें, सब हाथ ऊपर करें अच्छे से, खूबसूरत अंदाज में। जब हाथ ऊपर उठते हैं ना, रहमत खुदा का नुज़ूल होता है। इफ्तार का वक्त है। अस्मा, तुम हम सब के लिए दुआ करो, उन सब लोगों के लिए भी जो इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं और इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे हैं। या अल्लाह, सब मरीजों को शिफा दे और सब मजबूरों को। इलाही आमीन। मेरे जैसे नहीं, मुझसे भी बदतर उन्हें कामयाबी अता कर। इलाही आमीन। एक घर में एक अस्मा हो तो वही काफी बड़ी आजमाइश है, लेकिन ये माँ बाप आइडियल हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने ऐसी बेटी की तरबियत की जो कुरान के 20 पारे की हाफिजा है। इतनी स्ट्रांग है, मुझसे भी ज्यादा। जितना हक बनता है इन माँ बाप और इस बेटी को दिल खोल कर दाती है। शुक्रिया। अस्मा बेटी, यहाँ आकर हम सबका दिल खुश कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो तो मैं एक बात कहूँ? जरूर। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मेरी तरफ से और दूसरी बहन की तरफ से भी जो आज तबीयत की ख़राबी की वजह से यहाँ नहीं आ सकी, वो हमारी नुमाइंदगी करते हुए जाकर अम्मी अब्बू के हाथ का बोसा लें। अरे वाह, क्या बात है। इल्सा नाम है क्या? जी, इल्सा नाम है। इल्सा, आ जाओ बेटी। इल्सा, हाँ तुम्हारी बारी है। अस्मा ने कहा है कि तुम उसकी तरफ से अम्मी अब्बू के हाथ चूमो। चलो जाओ, अस्मा की तरफ से अम्मा अब्बा के हाथ चूमो। कुर्बान जाऊं तुम पर। कितने साल की हो? 5 साल की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अस्मा का हाथ नहीं चूमोगी? अस्मा का हाथ नहीं चूमोगी? माशाअल्लाह, जिंदा सलामत रहो। जनाब रज़ा, हमें दिली खुशी हुई। हम हमेशा खुलिस्तान के लोगों पर नाज करते हैं। आज आप पर और भी ज्यादा फख्र हुआ। ऐसी बेटी के वालिद हैं और उस खित्ते से आए हैं जिसके लोगों पर हमें फख्र है। जिंदा सलामत रहें। जरा दिल खोल कर दाद दे दबागले से।